رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تمامی احباب اپنے اپنی جگہ پہ تشریف رکھیے گا۔ ماشاءاللہ ثنا خان رسول اپنی حاضری لگوا رہے تھے۔ محترم المقام مفکر ملت جناب پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب زینت محفل بنے، بزم ذکر مصطفیٰ رحمانی برادران کی طرف سے صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک ہی شعر کے ساتھ دعوت سخن پیش کروں گا۔ ہے کرنے ایک ہی مشعل کی ابو بکر عمر عثمان علی، ہے کرنے ایک ہی مشعل کی ابو بکر عمر عثمان علی، ہم مسلک ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اپنی عقیدتیں اور اپنی سماعتوں کو اور اپنے قلب و نظر کو، دل کی دھڑکنوں کو، اپنی تمام تر توجہات کو تھوڑے وقت کے لیے حضور مفکر ملت کے حوالے کیجئے گا، تاکہ قلوب و اذہان کی آبیاری ہو سکے۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ چہرہ تو دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمہ بھول گئے، مرنے کو مسلمہ بھول گئے۔ رسم اذا رہ گئی، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ ہماری عقیدتیں، ہماری سماعتیں، ہماری محبتیں قبلہ حضور مفکر ملت کے حوالے۔ الحمدللہ الذی ذی العزت والعلا، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء، شمس الدہا بدر الدجا منبع الجود والعطا، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فقد لبثت فيكم أمرا من قبله أفلا تعقلون، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ سارے حضرات درود شریف پڑھیے، سارے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان میں ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کے کاموں میں اخلاص کی توفیق عطا فرما دے، ہر ریاکاری سے، ہر تصنع سے، ہر بناوٹ سے، ذاتی شہرت، ذاتی مفادات سے اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ دو ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں
تو زیادہ چیزیں دوسروں سے سیکھتا ہے۔ اگر اس کے اندر کچھ خدا دار صلاحیتیں بھی ہوں تو وہ بھی اس کی سوسائٹی اور اس کے معاشرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ صلاحیتیں دب جاتی ہیں یا پروان چل جاتی ہیں۔ بہت پڑھا لکھا آدمی ہو، ایم فل ہو، پی ایچ ڈی اسکالر ہو، عالم دین ہو، حافظ قرآن ہو، لیکن گاڑی چلانے کے لیے بہرحال اسے ڈگری کے ساتھ ساتھ کسی استاد کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا استاد اس کو بتائے گا کہ یہ گاڑی ہے، یہ اس کی بریک ہے، یہاں سے اس کو تم نے اسٹارٹ کرنا ہے۔ بہرحال بندہ سیکھتا ہے۔ مانتے نہیں لوگ، لیکن سارے لوگ ہی کانوں کے کچے ہوتے ہیں۔ اب اتنا فرق ہوتا ہے کہ کچھ تھوڑے زیادہ کچے ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے کم کچے ہوتے ہیں۔ بیرونی باتوں کا، بیرونی ماحول کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے سیکھتے بھی ہیں، ایک دوسرے کا اثر بھی قبول کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں سوسائٹی میں کپڑوں کا رواج بدلتا ہے تو لوگوں کے خود بخود لباس بدل جاتے ہیں، تبدیلی آ جاتی ہے۔ کل تک یہ فوٹو کے معاملے میں لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ جائز ہے بھی کہ نہیں، لیکن اب تو ایسے محسوس ہوتا ہے معاذ اللہ جیسے ثواب سمجھ کے فوٹو کھینچی جا رہی ہے، اور ہر شخص اسی کام لگ گیا ہے۔ تو اثر لیتے ہیں ہم سوسائٹی کا، کسی نہ کسی سے کچھ نہ کچھ ہم ضرور سیکھتے ہیں۔ پھر اب سکھانے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ دنیا دار ہے تو دنیا سکھا دے گا، دیندار ہے تو دین سکھا دے گا۔ اور دینداروں میں بھی اقسام ہیں، اگر دین کا نام لے کے اپنا قد اونچا کر رہا ہے تو وہ طریقے سکھا دے گا، اور اگر اخلاص کے ساتھ چل رہا ہے تو اللہ رسول کی بارگاہ میں اپنی ہر چیز کو قربان کرنا سکھا دے گا۔ آپ سیکھتے، ہمیں نہ رب کریم کو پتہ تھا نا اپنے بندوں کی اس فطرت کا، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس جگہ نہ لگا دوں جہاں سے تم سیکھو گے تو اس طرح سیکھو گے کہ خود بھی حسین ہو جاؤ گے اور رب کی بارگاہ کے قابل بھی ہو جاؤ گے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی ایک بہترین نمونہ۔ اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں کہ حضور کی زندگی سادہ بھی ہے، سمجھنی آسان بھی ہے۔ حضور کی سنت ہے ہی وہ جو قابل عمل ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں جو ہمارے لیے مشکل ہو۔ حضور نے جس کو سنت بنایا ہے نا، طریقہ بنا کے چھوڑا ہے کہ حضور کا اعزاز یا اعجاز یا نبی پاک کی انفرادیت، اس کا تو حضور نے حکم ہی نہیں دیا، اس کا نہیں ہمیں حکم دیا۔ جو ہمارے لیے سنت چھوڑی ہے وہ ساری آسان ہے، اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے اور بہترین نمونہ عمل ہے۔ باقی اگر آپ کہیں کہ میں نے لوگوں کے پیچھے چلنا ہے تو لوگوں کے خیالات بھی بدلتے ہیں، نظریات بھی بدلتے ہیں، سوچیں بھی بدلتی ہیں، کپڑوں کے رنگ بھی بدلتے ہیں، ڈیمانڈ بھی بدلتی ہے۔ آپ حضور کی بارگاہ کی طرف توجہ کریں، نبی پاک کی دی ہوئی سوچیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت، حضور کی شریعت، اور وہ جو حضور نے اپنی زندگی مبارکہ ہے نا، اس کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پہ بیان فرمایا ہے۔ جب کافروں نے حضور علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ نبی ہیں تو دلیل کیا ہے، تو بہت سارے دلائل حضور نے دیے۔ ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آیا، چاند کے 2 ٹکڑے بھی ہوئے، پتھروں نے کلمے بھی پڑھے، درختوں نے سجدے بھی کیے، جانوروں بولے بھی، ساری باتیں ہوئی۔ لیکن جب اپنوں نے دلیل مانگی نا، میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اپنے جو ہوتے ہیں نا قریبی، ان کو منوانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کو ویسے بتا دیا جائے نا تقریر کرنے والا مولوی ذرا دور سے آ رہا ہے تو بندے زیادہ جمع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ میری طرح کا نکما ہی ہو، زیادہ جمع ہو جاتے ہیں۔ لیکن انسانی مزاج ہے، اس کا کیا کچھ نہیں جا سکتا۔ تو اپنوں کو منوانا مشکل ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے جب اپنوں نے کہا آپ نبی ہیں تو اس کی کوئی دلیل، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ محبوب نے کہا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ، وہ میں کوئی باہر سے نہیں آیا، میں نے تمہارے بیچ ہی عمر گزاری۔
افلا تعقلون، تمہیں عقل کوئی نہیں؟ میری طرح کا کوئی سچا ہے تو دکھاؤ نا، کوئی اتنا ستھرا ہے تو دکھاؤ نا، تمہارے بیچ ہی تو وقت گزارا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہے، اب ہمارا ایک اور بھی مسئلہ ہے، ہم نے اخلاق صرف میٹھا بولنے کا نام رکھا ہوا ہے، حالانکہ میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، وہ تو ضرورت کے لیے بھی بولتے ہیں۔ میرا میٹھا بولنا یہ اخلاق نہیں، سچ بولنا اخلاق ہے، دیانتداری اخلاق ہے، صبر کرنا اخلاق ہے، شکر کرنا اخلاق ہے، بددیانتی سے بچنا اخلاق ہے۔ فقط میٹھا بولنا، اچھے جملوں میں میٹھی بات کرنا اخلاق ہے کہ جوش تو ہے پر یہ کل نہیں۔ میرے عزیز، حضور کے طریقہ ہائے مبارکہ، زیادہ باتیں میں نے کرنی نہیں، اتنا وقت بھی نہیں، یہ میں نے آپ سے کہا بھی کہ بڑے سخت ٹائم میں آپ وقت کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو آج ویسے ہی تھوڑا سا مشکل تھا پہنچنا، لیکن چونکہ دوستوں نے محبت کے ساتھ کہا اور دین کے لیے کہتے ہیں، ہمارے ساتھ کسی کا ذاتی کیا مفاد ہے، تو سوچا چلو اگر اس طرح کی ترتیب بنتی ہے تو بنا لیتے ہیں۔ زیادہ باتیں نہیں کرنی، آپ غور کریں گے میری بات پہ، 2-3 چیزیں حضور کی سنت و شریعت میں خاص ہیں، اس پر آپ نے غور کرنی ہے۔ ایک تو ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ جو غریبی ہے نا، فقیری، یہ نبی پاک کی پسند ہے، نہیں سمجھ رہی آپ کو؟ یعنی ہر تیسرا آدمی غریبی کا رونا روتا ہے، کیا حالات ہیں، کہتا بڑا پریشان ہے، کیا ہوا جی؟ آنکھیں ٹھیک ہے، کان ٹھیک ہے، زبان ٹھیک ہے، اولاد ہے، گھر ہے، پریشانی کیا ہے؟ پیسے کوئی نہیں۔ ہر تیسرا آدمی، ہر دوسرا آدمی یہی تعویذ لینے نکلا ہوا ہے کہ کوئی چکر چل جائے، اور پیروں نے بھی یہی کام شروع کر دیا ہے، وہ بھی کہتے ہیں سامنے دعا دی کسی سے میرا کام بن گیا، مثلا کیا، میں دنیا دار ہو گیا، ملنے لگ گئی۔ یہ تو پیر کا کام ہی نہیں، ان کی یہ ڈیوٹی نہیں، یہ عنوان نہیں طریقت کا، ورنہ اس پر بات کرتا۔ فقیری، سادگی، یہ نبی پاک کی پسند ہے۔ حضور کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی، فرمایا میں تو بانٹنے والا ہوں۔ رب کریم فرماتا ہے وَوَجَدَ کا دَالًا فَہَدَا وَوَجَدَ کا عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، محبوب ہم نے آپ کو جب محتاج پایا تو غنی کر دیا، اب آپ غنی ہیں، اب آپ نے کسی کو جھڑکنا نہیں، کسی سائل کو منع نہیں کرنا، اب آپ اس طرح کریں کہ فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بس رب کی نعمتوں کا چرچا ہی کرتے جائیں۔ اللہ نے تو محبوب کو غنی کر دیا۔ اور حدیث پاک میں لفظ کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اگر چاہوں نا، توجہ ہے میری بات پر، اس کو آپ نے تقریب نہیں سمجھنا، تھوڑی سی نصیحت بھی کبھی کبھی سمجھا کریں۔ حضور فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ احد پہاڑ سونے کا بن جائے، تقریباً کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے، اور پیدل آدمی گھوم نہیں سکتا احد پہاڑ کہ میں گھوم کے اوپر سے واپس آ جاؤں۔ اگر میں چاہوں تو یہ سونے کا بن جائے اور میرے ساتھ چلا کرے، تو یا رسول اللہ پھر حضور فرماتے نہیں چاہیے نہیں، میں نے تو رب سے دعا مانگی ہے کہ ایک وقت روٹی دے اور باقی فاقے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس فقیری پر معاذ اللہ مجبور ہے؟ یہ مہینہ چولہا نہیں جلا تو یہ حضور کی کوئی مجبوری ہے؟ حضور تو فرماتے ہیں مجھے اختیار دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، جناب یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، وقت کے حکمران بھی ہیں۔ چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں، تو حضور پھر آپ نے کیا چاہا؟ تو کریم فرماتے ہیں میں نے رب کا بندہ اور نبی بننا پسند کیا۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لو شان خدا بندی۔ یہ جو غریبی ہے نا، پتہ نہیں غریب کیوں اتنے پریشان ہیں اور پیچھے رہتے ہیں، ڈرے رہتے ہیں، شہ میں رہتے ہیں۔ جی آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ساری چیزیں ہیں، پیسے کوئی نہیں۔ یہ پیسے اگر بہت زیادہ پیارے ہوتے، عزیز ہوتے، تو سب سے زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ کی تجوری میں ہوتے۔ اگر یہ بڑے قیمتی ہوتے تو سب سے زیادہ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر میں ہوتے۔ آپ کن چکروں میں پڑ گئے؟ فقیری تو حضور نے دعا مانگ کے لی اللہ سے، سادہ کھانا تو حضور کی چاہت ہے، سادے کپڑے تو نبی پاک کی پسند ہیں،
کچے اور چھوٹے مکان میں رہنا یہ تو میرے کریم کا طریقہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ میرا مسواک کرنا ہی سنت ہے اور میرے بھائی فاقہ کاٹنا بھی سنت ہے, تھوڑے پہ گزارا کرنا بھی سنت ہے, جو رب دے اس پہ راضی رہنا بھی. حضور کے طریقہ مبارکہ کو اچھی طرح سمجھے, فقر, سادگی. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں, سادہ زندگی ویسے بھی آسان ہوتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. جگر گوشہ حضور تاجدار ماگڑ شریف جناب صاحب دادا پیر محمد انبار سعید حسنات رضا رضوی صاحب زیب سجادہ درگاہ عالیہ سلیمانی رضویہ ماگڑ شریف نظم ذکر مصطفیٰ رحمانی برادران کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں. اہلا و سہلا. ماشاءاللہ حضرت صاحبزادہ صاحب قبلہ بھی تشریف لے آئے. میرے عزیز, آپ میری بات کو سمجھیں گے کہ یہ سادگی, یہ تھوڑے پہ وقت گزارنا, یہ رسول پاک کی چاہت ہے. ہمیں جو الجھایا جا رہا ہے نا, اور روز ایک نئی کہانی سنائی جا رہی ہے کہ جناب ہم آپ کو ترقی وہ والی کر کے دینا چاہتے ہیں جس میں ہر بندہ مالدار ہو. تو جو ترقی فکری ہے نا, جو حضور نے ہمیں سکھائی ہے, وہ یہ والی ترقی نہیں کہ ہر بندے کے پاس پیسے آ جائیں, بلکہ وہ ترقی وہ والی ہے کہ قانون ایک جیسا ہے. جو قانون غریب کے لیے ہے وہی امیر کے لیے. قانون ایک جیسا ہو جائے نا تو تھوڑے پیسوں میں بھی گزارا ہو جاتا ہے. تو ایک تو حضور کا یہ طریقہ مبارکہ اچھی طرح سمجھ لیں, اور دوسری بات پھر اس پر پوری طرح راضی ہو جائے بندہ. ویسے بھی خوش نصیب دنیا میں وہ ہوتا ہے جو اپنے نصیب سے خوش ہوتا ہے. نہیں, ہمیں بڑی ٹینشن لگ جاتی ہے. خدا کے بندے اچھی طرح سمجھ لو, رب نے جو خاندان میرے لیے پسند کیا نا, مجھے اس میں پیدا کیا. مجھے جھچک کے نہیں بتانا چاہیے کہ فلاں میرے چاچا جی, فلاں میرے ماموں جانے. کیوں کہ جو اللہ نے میرے لیے پسند کیا ہے وہ مجھے بھی تو پسند ہونا چاہیے نا. جب ہم اس بات پہ راضی ہو جاتے ہیں نا, جو فیصلہ اللہ کا ہمارے حال پہ ہے اس پہ جب ہم راضی ہو جاتے ہیں, پھر ہماری زندگی سکون میں آ جاتی ہے, پھر اطمینان میں آ جاتی ہے. تو ایک تو آپ سادہ زندگی کو قبول کریں. آپ ہمارے ہاں جتنا رش پڑا ہے نا ڈاکٹروں کے پاس, تو وہ اس لیے تو نہیں پڑا کہ بہت زیادہ لوگ بھوکے تھے تو وہ بیمار ہو گئے. وہ زیادہ رش اس لیے پڑا کہ کھا زیادہ بیٹھے ہیں لوگ. یعنی مرچ مسالہ کھانے والا معدے کا مریض ہو گیا, وہ ہیپاٹائٹس کے مسائل کا شکار ہو گیا, میٹھا زیادہ کھانے والا شوگر کی طرف نکل گیا. اب تو وہ جو ہمارا روز رونا ہے وہ مسئلہ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جس سادگی کو پسند کیا اور پھر اس کو نا باعث فخر بنایا. باعث فخر میں نے دیکھا ہے کہ عزت طلب کرنے والے لوگ جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں. ہماری فیملیوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فلانا رشتہ کیا تھا تو مجھے پوچھا نہیں, ساری لڑائی اس کی بات کی ہے. ہمارے ان اسٹیجوں پہ یہ ہوتا ہے کہ جناب میں آیا تھا تو مجھے مطلب بڑی کرسی کیوں نہیں دی گئی, اور میرا نام کیوں نہیں پکارا گیا. اگر کوئی سیاسی سماجی آدمی آ جائے نا کبھی, تو وہ چونکہ اب وہ بیچارہ خیرات مانگ رہا ہے عزت کی, تو پیچھے بیٹھنا پڑ جائے تو وہ نقیب کو گردن اونچی کر کر کے دکھاتا ہے کہ تو نے دیکھا ہی نہیں میں آ گیا ہوں. یہ کمزوری ہے اندر کی. صدر نے صدر ہی رہنا ہے, وہ ایوان صدر میں بیٹھ جائے پھر بھی صدر ہے, اپنے گھر چلا جائے پھر بھی صدر ہے. عالم نے عالم ہی رہنا ہے. اس نے کسی نقیب خطیب کے کہنے سے عالم, نیک آدمی نے نیک ہی رہنا ہے, وہ اس کا رب سے رشتہ ہے, وہ کسی کے ماننے نہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو سادگی اور فقیری اختیار کی, پھر اس کو باعث فخر بنایا. میرے لیے بھی آپ نے کرسی رکھی ہے, حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب کے لیے بھی رکھی ہے. چلے یہ دین کے ساتھ آپ کی محبت ہے, ورنہ سیرت میں ہمیں ایک عجیب انداز ملتا ہے. حضور کے چہرے کا نور, آنکھوں کی روشنی, وجود کی پسینہ نور سے نکلنے والی خوشبوئیں, لیکن اس کے باوجود نہ قصداً حضور صحابہ کے اندر مل جل کے بیٹھتے. کوئی الگ نشست رکھی جاتی تو فرماتے ہٹا دو, مل جل کے بیٹھنا پسند کرتے. آپ میری بات پر غور کریں گے, جب آپ کا یہ مزاج بن جاتا ہے نا کہ میں کوئی بلا ہوں, کوئی بندہ نہیں تنگ ہوتا, آپ خود ہی تنگ ہوتے ہیں.
کوئی بھی نہیں تنگ ہوتا. پھر بندہ گھر جا کے فیملی سے بھی رسپیکٹ مانگنی شروع کر دیتا ہے کہ پتہ نہیں میری بار کتنی عزت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں جینا سکھاتی ہیں. آپ انداز دیکھیے, صحابہ فرماتے ہیں اگر باہر سے کوئی شخص آتا تھا نا تو اسے آ کے پوچھنا پڑتا تھا بعض اوقات. اس نے حضور کو ظاہری آنکھوں سے پہلے نہیں دیکھا ہوتا تھا, پوچھنا پڑتا تھا حضور سے ملنا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باعث فخر بنایا. ایک مقام پہ نا سب لوگ جمع تھے, سفر تھا, کھانا پکانے کی باری آ گئی. ایک صحابی نے کہا کہ میں برتن اپنے ذمے لے لیتا ہوں, دوسرے نے کہا میں گوشت بنا لیتا ہوں, تیسرے نے کوئی اور بات لے لی. حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میں پھر لکڑیاں کٹھی کر کے لاتا ہوں. یا رسول اللہ ہم ہیں نہ کر دیں گے. تو نبی کریم نے فرمایا نہیں بھائی میں بھی لکڑیاں کٹھی کر کے لاؤں گا. مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہو رہی تھی. ہمارے ہاں تو جو 50,000 مسجد میں دیتا ہے وہ بھی آ کے قاری صاحب سے پوچھتا ہے کہ جناب آپ صفائی نہیں کراتے مسجد کی, اور پھر ساتھ ایک دلیل بھی دیتا ہے کہ آپ نے کون سا خود کرانی ہے, بچوں سے کرانی ہے. تو اگر میری طرح کا تھوڑا رند مزاج ہو تو وہ کہہ بھی سکتا ہے کہ بیچیں پھر اپنے بچے جا کے آپ تاکہ کرا دی جائے. مزاج نہیں, مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے, جینا سیکھیں. ہم نے نا کوئی اپنا سٹیٹس بنا لیا, کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں ہم بڑے ہو گئے. وہ 2 آدمیوں سے بڑا ہے یا 1 سے بڑا ہے یا 100 سے بڑا, کہیں نہ کہیں جا کے ہم اونچا اڑنے لگے. زمین والوں سے رشتہ, اپنوں سے رشتہ کمزور ہو جاتا ہے. مسجد شریف کی تعمیر ہو رہی ہے, صحابہ اینٹیں اٹھا کے لا رہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یکدم میری نظر اٹھی تو مدینے والے محبوب نے بھی اینٹیں اٹھائی. حضور نے, مجھے ایک دوست نے پوچھا تھا مسجد نبوی میں اتنی خوشبو کیوں ہے؟ میں نے کہا اس کی بنیادوں میں میرے محبوب کا پسینہ شامل ہے, یہاں سے کبھی خوشبو نہیں جا سکتی. حضور اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے, آگے بڑھ کے غلاموں نے غلامی پیش کی. یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں نا, ہم لاتے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اجر کی زیادہ ضرورت ہے, مجھے بھی تو رب کریم سے اجر لینا ہے, اور پھر اینٹیں پیچھے پڑی ہیں اور اٹھا لاؤ. جب آپ روٹین کی زندگی جینا شروع کر دیتے ہیں نا, روٹین کی, تو آپ خود بھی آسانی میں آ جاتے ہیں. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو سادہ زندگی کو پسند کیا, پھر اس کو باعث فخر بنایا, اور پھر تیسری بات جب اس کا تذکرہ کیا نا تو تذکرہ بھی اعزاز کے ساتھ فرمایا, اعزاز کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں, یہ حدیث تو اپنی اصل کے لحاظ سے بخاری شریف میں موجود ہے, لیکن حضرت قاضی اعجاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں اس کو بڑی تفصیل سے اور بڑی خوبصورتی سے اپنے محبت کے پیرائے میں نقل کیا. ایک شخص حضور سے ملنے آ گیا. اللہ تعالیٰ نے نا اپنے محبوب کو روک دیا تھا, اور دشمن پر روب طاری ہو جاتا ہے, سادے کپڑوں کا بھی روب طاری ہو جاتا ہے. ویسے بھی روب کپڑوں کا تو ہوتا ہی نہیں, وہ تو کردار کا ہوتا ہے. 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ کی کسی شخص کی پجارو ہو نا, اور 6-7 کروڑ کا بڑی سوسائٹی میں جھار ہو, پر بندہ کرپٹ ہو, تو ریڑی والا رکشے والا بھی دروازے پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کرپشن کے پیسے ہیں سارے. لیکن اگر اللہ اکبر بندہ چھوٹا سا افسر ہو, چھوٹی سی تنخواہ, کرسی بھی ٹوٹی پہ بیٹھتا ہو دیانتدار, تو بڑے بڑے مالدار دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یار بندہ بڑا اصول والا ہے, نہ ناجائز بات مانتا ہے, نہ رشوت لیتا ہے. تو پھر بتائیں کردار کا روب ہوتا ہے کپڑوں کا ہوتا ہے؟ ہمارے بزرگ تھے گجرانوالہ میں حاجی صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بزرگ جانتے ہیں. میں نے دیکھا بڑے بڑے علماء تشریف لاتے تھے نا, تو وہ چین کی گھڑیاں اتار کے جیبوں میں ڈال رہے ہوتے تھے, وہ داڑھی شریف ٹھیک کر رہے ہوتے تھے, پگڑیاں نکال رہے ہوتے تھے. اس شخص کے لیے جس نے زندگی مسجد میں گزار دی, مکان بھی نہیں بنایا, زندگی ساری رکشے میں سفر کر کے گزاری, رکشے آخری دن تک, تو پھر سمجھ آتی تھی کہ روب تو کردار کا ہے. آپ کے جو اندر سچائی ہے وہ آپ کو باروب کر دیتی, آپ کے اندر کا جو تقوی ہے وہ آپ کو بااعتماد بنا دیتا ہے. جب آپ اندر سے مطمئن ہیں تو پھر باہر بھی آپ خیر تقسیم کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں وہ شخص آیا حضور سے ملنے تو اس پر روب طاری ہو گیا. اب وہ کانپنے لگا,
ڈر رہا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ کیفیت دیکھی تو سرور کائنات نے نا اسے تھپکی دی، فرمایا ڈرتا کیوں ہے؟ تو کہنے لگا میں مدینے کی سلطنت کے امیر کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ تو بڑوں کے پاس جب جاتے ہیں تو ڈر آتا ہے۔ عرب کے لوگ نا اپنے غلاموں کو بڑا ڈانٹ کے رکھتے تھے، تکلیف دیتے تھے، تو ان میں جانور چھاؤں میں کیوں نہیں باندھا؟ اگر اس نے باندھ دیا تو پھر کہتے تھے مجھ سے پوچھ کے کیوں نہیں باندھا؟ بلا وجہ تکلیف دیتے تھے۔ وہ ڈر رہا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نہ ڈر بھائی، تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا۔ پھر جو اگلی بات کی وہ بڑی قیمتی ہے۔ بات کہاں کی تھی، چلی کہاں گئی؟ حضور فرمانے لگے تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی۔ اب تو بھائی گاؤں سے آ کے پڑھنے والے بھول ہی گئے ہیں کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ حضور علیہ السلام نے نا اس کو اس انداز میں تسلی دی، آپ اپنی فقر کو باعث فخر بنائیں۔ اگر آپ دیانتدار ہیں اور کسی جگہ اگر غریبی رہ گئی ہے، کمزوری رہ گئی ہے، تو پھر آپ اس پر ناز کریں، اپنے کردار و عمل میں وہ خاص چیز لے کے آئیں۔ تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب تک قلبی وابستگی نہیں نہ ہوتی اور دین کے ساتھ انسان کا باطن کا رشتہ نہیں جڑتا، یعنی ایک بندہ میری طرح کے مولوی صاحب کی ڈیوٹی لگ گئی، آپ نے 5 نمازیں پڑھانی ہیں، وہ ہر نماز کے بعد کہتا ہے کام بڑا مشکل ہے، وقت پہ آنا پڑتا ہے۔ ایک شخص سے اس کی نماز کی ڈیوٹی لگا لی تو کہتا ہے الحمدللہ اب میں خود وقت پہ جایا کروں، یہ بڑا بہترین کام ہے، وقت پہ جاتا ہوں، مسجد کھولتا ہوں، اس کا شوق بن گیا۔ دین جب تک شوق نہیں نہ بنتا، ایک تو یہ ہے کہ یار ٹھنڈ بڑی ہے بستر چھوڑنا پڑے گا، اور ایک یہ ہے یار اتنی لمبی رات ہے، شکر ہے فجر کی اذان میں اٹھ کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا۔ آپ جب اس کو شوق بناتے ہیں نا، شوق، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، محبوب آپ ان سے فرمائیں اگر یہ رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ آپ کی پیروی کرے، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ یعنی اگر یہ محبت کرنا چاہتے ہیں آپ کی غلامی میں آ جائیں، رب کے محبوب بن جائیں، یعنی معاملہ سارا ہی محبت والا ہو جائے گا، بات ساری ہی۔ ہمارے ہاں نا دین کے معاملات میں بھی بہت زیادہ خشکی آ گئی ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو دینی کام بتائیں تو بیچارے بڑی مشکل میں آ جاتے ہیں، اور ایک لبرل طبقہ ہے، کبھی کسی یونیورسٹی یا کسی سرکاری ادارے میں جانے کا موقع ملے تو کہتے ہیں جی ہمارے بچے تو فرض پڑھ لیں تو بڑی بات ہے۔ یہ چیزیں آہستہ آہستہ طبیعتوں کو خشک کر دیتی ہیں۔ پھر آپ بھاگ کے گئے، جان چھڑانے کے لیے نماز پڑھی، اور بعض جگہ ہمارے ماحول میں بھی ایسا ہوتا ہے، محفل بڑی لمبی ہے، آپ بٹھائے رکھیں، نعت خاں کی فوٹو کھینچتے رہیں، بڑا لمبا کام کریں، جو آپ کے دل میں آئے کریں، لیکن اگر نماز کا ٹائم آ جائے تو پھر ان کو جلدی ہے۔ مسجد کے حجرے میں میٹنگ جاری ہے اور 4-5 گھنٹے سے بحث کر رہے ہیں بعض میری طرح کے کارکن، فلاں کام نہیں کر رہا، فلاں کام نہیں کر رہا، فلاں کام نہیں کر رہا، اور وہیں پہ اذان ہو گئی ہے تو بہت سارے کہتے ہیں میں نے محلے کی مسجد میں جا کے پڑھیں گے۔ جب آپ کچھ چیزوں کو بوجھ بنا، میں تو طلباء سے کہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، پتہ کرو کہ معاملہ کیا ہوا۔ اگر مسجد میں رہ کے اٹھ کے جانے کو دل نہیں کر رہا تو پھر مقام استغفار ہے کہ سارا دن جو آدمی خود نماز کی بات کرتا ہے اس کا اپنا وقت ہے تو پریشان ہو جائے۔ سیانے لوگ اگر کمزور پڑ جائیں تو آپ میری بات پر توجہ کریں گے، دین جب شوق بن جائے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، بس میں بات بھی سمیٹنے لگا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام کرو اللہ تمہیں ایمان کی حلاوت عطا فرما دے گا۔ ایک ایمان ہے کہ ایمان کا مزہ ہے، تمہیں ایمان کا مزہ نصیب ہوگا، مزہ آ جائے گا، مسلمان ہونے کا۔ 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار ہے۔ وہ آپ مجھ سے پوچھیں گے، میں نے بھی یہی دعویٰ کرنا ہے، آپ سے پوچھیں گے آپ نے بھی کہنا ہے ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار ہے۔ پر صحابہ بڑے سچے لوگ تھے، وہ طے کر کے باتیں آتے تھے۔ حضرت عمر نے آ کے نا بالکل کھری سچی، بالکل 2 ٹوک بات کی، کہ یا رسول اللہ آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں پر مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔
تجربہ کر کے آئے، جان نہیں دے سکتا۔ تو انہوں نے 2 ٹوک بات کی تھی، تو حضور نے بھی پھر یہ نہیں کہا کہ چلو آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، اگر ہر چیز سے بڑھ گئے ہیں تو اس سے بھی بڑھ ہی جائیں گے۔ فتویٰ بھی 2 ٹوک، جواب بھی 2 ٹوک۔ حضور ابھی آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارے نہیں ہوئے، تو نبی پاک نے فرمایا پھر ابھی ایمان بھی مکمل نہیں ہوا۔ اور حضور نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا ابھی نہیں مکمل ہوا، تو حضرت عمر فوراً ہی بولے، کہنے لگے حضور کرم ہو گیا رب کا، آپ حکم کریں میں جان دینے کو بھی تیار ہوں۔ فرمایا اب ایمان مکمل ہوا ہے۔ عزیز بھائی، حضور نے فرمایا ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے زیادہ پیار کرو۔ اور آپ پہلے تجربہ تو کریں، مال کو سامنے رکھیں تو صحیح، کبھی غور کریں کہ یہ سارے پیسے اللہ رسول کے راستے میں دینے پڑے تو میں تیار ہوں کہ نہیں۔ بچوں کو دیکھ کے فیصلہ کریں کہ میں قربان کر سکتا ہوں اللہ رسول کے نام، اپنی برادری، قبیلہ، عہدہ، منصب چھوڑ سکتا ہوں سارا اللہ۔ پہلے تجربہ تو کریں، غور تو کر لیں، اس کے بعد نعرہ لگائیں، پھر وہ نعرہ آپ کا جذبہ بن جائے گا، وہ اظہار حقیقت ہوگا۔ ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے، اور دوسرا میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس سے بھی محبت کرو نا رب رسول کے لیے کرو۔ یہ سیاسی تعلقات چھوڑ دو کہ تو میری طرف آنا تو پھر میں تیری طرف آؤں گا، من ترا حاجی بگویم تو ترا ملا بگویم، چھوڑ دو یہ کام، اللہ رسول کے لیے پیار کرو۔ ہمارے ہاں تو رمضان میں چودھری صاحب، شیخ صاحب افطاری کراتے ہیں تو وہ بھی سیاسی ہوتی ہے، ووٹر بلا لو اپنے، زکوٰۃ بٹتی ہے تو وہ بھی سیاسی بٹتی ہے۔ یہ تو آپ دکاندار ہو جائیں، اور نیکی کبھی بھی 2 طرفہ نہیں ہوتی، نیکی ہوتی یک طرفہ ہے۔